دو ہیں. دیکھیں اب یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بخاری میں اگر آپ چیز دکھا دیں گے تو ہم مان لیں گے. گویا کہ بخاری کو ایک سند کی حیثیت حاصل ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ واقعی یہ کتاب بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اور اس کو ہمارے اسلامی ماحول میں بالکل ایک سند کی حیثیت حاصل ہے. لیکن خود امام بخاری نے بھی کہیں یہ نہیں کہا. اگر کہا ہے تو مجھے دکھائیے گا کہ میری بخاری کے اندر جو حدیث ملے تو وہ صحیح ہے اور میری بخاری کے علاوہ ملے تو اس کو رد کر دینا. کبھی بھی نہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں موجود احادیث کی اہمیت کیوں ہے، اسے اہم کیوں سمجھا جاتا ہے، تو وہ حدیث کی وجہ سے نہیں بلکہ حدیث بیان کرنے والے. اس لیے کہ امام بخاری نے جن لوگوں سے حدیثیں لی ہیں وہ بڑے قوی لوگ تھے، وہ دیانتدار تھے، صاحب تقویٰ تھے، پرہیزگار تھے، ان کے حافظے بڑے قوی تھے اور وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری. حتیٰ کہ کبھی ان سے جھوٹ ثابت نہ ہوا کہ ان کے زبان سے جھوٹ نکلا ہو. وہ خلاف مروت کام نہیں کرتے تھے. خلاف مروت کا مطلب کھڑے ہو کر پانی پی لینا، روڈ پہ کھڑے ہو کے باتیں کرنا، کسی روڈ پہ کسی چھابے پہ بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا لینا، روڈ کے کنارے بیٹھ کے پیشاب کر لینا. ان میں سے بہت سی چیزیں جائز ہیں، لیکن ایک جو اشرف القوم ہوتا ہے، بڑے عالم دین ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کے لیے اس طرح کی چیزیں بھی اچھی نہیں ہوتی ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث اخذ کرنے کے سلسلے میں اسی قسم کے لوگوں کا انتخاب کیا ہے، اس لیے ان کی حدیثوں پہ اعتماد کیا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ حدیث بخاری میں وہ حدیث بخاری اصل نہیں ہے یعنی اعتماد کرنے کے سلسلے میں، بلکہ وہ راوی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر وہ راوی کسی ایسی حدیث کے اندر پائے جائیں جو حدیث بخاری کے اندر نہیں ہے، کسی اور کتاب میں ہے، تو بتائیے کہ وہ حدیث بخاری کی حدیث کے مقابلے میں کمزور کیوں ہوگی؟ کیونکہ بخاری میں موجود ہونا اس لیے اس کو اہم بنا رہا تھا کہ اس کے راوی قوی ہیں، اس لیے نہیں کہ امام بخاری نے لکھ دیا ہے، راوی قوی ہے. اب جب دوسری کتاب کی حدیث ہے اور اس کے راوی بھی وہی ہیں جو مثلا امام بخاری کے راوی ہیں، تو بتائیے اس حدیث کی قوت میں کیا کمی آئے گی؟ وہ بھی ایسی ہے جیسے بخاری کی روایت. لہذا جیسے یہ مصنف ابن ابی شیبہ جو کتاب ہے، یہ بہت ہی مستند کتاب ہے اور بڑی مطلب حضرت امام بخاری کے بھی استاد رہے ہیں، تو اس لیے ان کی جو حدیثیں ہیں وہ انتہائی قابل اعتماد ہیں. یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ بخاری کے اندر تو نہیں ہے، بخاری میں اگرچہ نہیں ہے لیکن ان روات سے ہی مروی حدیثیں ہوتی ہیں کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثقہ ہیں، مستند ہیں. تو اس لیے ان کو قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جیسے میں نے آپ کو ایک اصول بتا دیا کہ کہیں یہ نہیں لکھا کہ بخاری کے اندر ہو تو اس حدیث کو لو، باقی کو چھوڑ دو. بعض لوگ کہتے ہیں نا بخاری میں دکھائیں تو ہم مان لیں، تو پھر میں ان سے دائرہ دم میں رہ کے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پوری بخاری میں یہ دکھا دیں کہ امام بخاری نے یہ کہا ہو کہ میری بخاری میں ہو تو حدیث قبول کرنا ورنہ چھوڑ دو. اب جب آپ بخاری میں یہ چیز نہیں دکھا سکتے تو جو آپ کا اپنا دعویٰ تھا کہ پہلے بخاری میں دکھائیں تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کا مطالبہ غلط ہے کہ پہلے ہمیں بخاری میں دکھائیں تو مانیں گے ورنہ نہیں، کیونکہ امام بخاری نے اس دعوے کو کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا ہے. تو اس لیے ان حدیثوں پر بالکل اعتماد ہونا چاہیے اور علماء احناف کا اسی پر اعتماد ہے.